ویلکم بیک۔ افغانستان میں عالمی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، ابہام کی گنجائش نہیں۔ پی ٹی آئی کا نرم رویہ دہشت گردوں کے لیے اسپیس پیدا کرتا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گردوں کے ہمدردوں کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا۔ یہ واضح کر دیتے ہیں کہ اب ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کو اتنی محبت ہے تو افغانستان چلے جائیں ورنہ ہم چھوڑائیں گے۔ بولے سہیل آفریدی انڈر 19 بچہ ہے، اسے نہیں پتا کہاں کیا بات کرنی ہے، پہلے بات کر جاتا ہے پھر معافیا مانگتا ہے۔ یہ ایسی حرکتیں جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کو دہشت گرد کہنے سے گریز کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں ڈاؤٹ پیدا ہو۔ سی ایم کے پی نے ایک دفعہ کراچی میں کہا افغانستان کو ثبوت دے دینے چاہیے اگر وہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہاں اس کے کیمپس ہیں، کون وہاں سے تشکیلیں اور گروپس بنا کر بھیجتا ہے۔ اتنی ہمدردی ہے تو تشریف لے جائیں وہیں افغانستان، آپ کو اٹھا کے بھی وہیں پھینکیں گے جہاں پر انہیں پھینکنا۔ آپ کا بانی سمجھتا ہے کہ جتنا ملک میں انتشار ہوگا، ریاست کمزور ہوگی تو بلیک میل ہوگی، میرا فائدہ ہوگا۔ ایک لفظ بھی دوبارہ کے پی یا آپ کے کسی رہنما کی طرف سے دہشت گردوں کے حق میں آئے، ہم درد کو وہی ٹریٹ کیا جائے گا جو دہشت گردوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جہازوں سے حملہ آور ہو یا خودکش بمباروں سے، وہی علاج کیا جائے گا جو ہم نے مئی کی جنگ میں کیا ہے۔ ٹانک کے علاقے کوٹ ولی میں بختر بند گاڑی پر حملہ، آئی ڈی دھماکے سے 6 پولیس اہلکار شہید۔ شہدا میں گومل تھانے کا ایڈیشنل ایس ایچ او بھی شامل ہے۔ بختر بند گاڑی گومل تھانے سے ٹانک آ رہی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کی دھماکے کی مذمت، اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس۔ وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا شہدا کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گورنر کے پی نے کہا صوبائی حکومت ہوش کے ناخن لے اور امن کے لیے عملی اقدامات کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں قومی پیغام امن کمیٹی اس نظریے کو لے کر چلے گی کہ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں۔ امت کا اتفاق ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسا اسلام ہے، بھارت سے فنڈ لے کر یہاں دھماکے کرو۔ فتنہ ہندوستان اور خوارج ہر دن کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ قومی پیغام امن کمیٹی با اختیار ہے، اس نظریے کو آگے لے کر چلے گی کہ دہشت گرد کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے۔ تمام امت کا اجماع ہے کہ پاکستان کی ریاست کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد کچہری کا جب واقعہ ہوا اس میں لوگ ملوث تھے، وہ پکڑے گئے، ان کے پاس سے جو چیزیں برآمد ہوتی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے بھارت سے فنڈنگ لو اور آ کے یہاں پہ دھماکے کر دو۔ افغان حکومت ہر دوسرے دن بھارت میں جا کے ان سے کوئی مذاکرات کرتے ہیں۔ بھئی کس بات کے مذاکرات ہیں؟ آپ کی کوئی تجارت چل رہی ہے ان کے ساتھ۔ دن بدن یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں فتنہ ہندوستان اور فتنہ عوام فسادیوں اور دہشت گردوں سے خود کو دور رکھیں۔ ایرانی صدر مسعود پزیکشیان کہتے ہیں پرامن مظاہرین کی بات سننے کو تیار ہیں لیکن دہشت گردوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج میں اب تک 114 سیکیورٹی اہلکار مارے جا چکے ہیں۔ ایرانی حکومت نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزاحمت میں شہید ہونے والوں کی یاد میں 3 دن کے سوگ کا اعلان کر دیا۔ ایران مذاکرات چاہتا ہے، تہران نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں، ان میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے۔ ایران کے اپوزیشن لیڈروں سے رابطے میں ہیں، انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے ایلان مسک سے بات کریں گے، وہ اس کام میں ماہر ہیں۔ اسرائیلی میڈیا البتہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ٹرمپ کی دھمکی کے بعد ایرانی فضائی حدود کے قریب امریکی لڑاکا طیاروں نے پروازیں کی۔ ان طیاروں میں B-2 بمبار طیارے بھی شامل تھے۔ To negotiate. Yesterday, leaders of Iran called. They want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up, but we may have to act because of what's happening before the meeting. Protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. They're under siege. If they do that, we'll consider things targets that they wouldn't believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. امریکہ سے بات چیت کا دروازہ کھلا ہے، حملہ ہوا تو جنگ کے لیے بھی تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا صدر ٹرمپ کو 2 ٹوک جواب، کہا مخالفین غلط فہمی میں نہ رہیں، جنگ مسلط کی گئی تو پہلے سے زیادہ تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ کی دھمکیوں اور دہشت گردوں کی مداخلت سے مظاہرے
خونی ہوں گے۔ مقصد امریکہ کو مداخلت کا بہانہ فراہم کرنا تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر خامنائی نے امریکی صدر ٹرمپ کو فرعون سے تشبیہ دیتے ہوئے تصویر شیئر کر دی۔ ایکس پر لکھا، ٹرمپ کے ساتھ وہی ہوگا جو فرعون، نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ ہوا۔ غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے، اسے سمجھنا چاہیے اقتدار کے عروج پر طاقتور ترین حکمرانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایران کے مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں ریلیاں۔ تہران میں لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ وسیع پیمانے پر ہونے والے مظاہروں میں عوام نے حکومت کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا پیغام دیا۔ شرکاء نے ملک کی خود مختاری اور استحکام کے لیے اتحاد کو اجاگر کیا۔ شر پسند عناصر کی سخت مذمت کی گئی۔ امن اور قانون کے احترام پر زور دیا گیا۔ شہریوں نے بیرونی مداخلت کے خلاف واضح موقف اختیار کیا۔ چین نے ایران میں غیر ملکی مداخلت کی سخت مخالفت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا، حکومت اور ایرانی عوام مشکل حالات پر قابو پائیں اور قومی استحکام برقرار رکھیں۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے تمام فریقین اپنا کردار ادا کریں۔ ترجمان نے بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال یا دھمکیوں کی مخالفت کی ہے۔ لندن میں ایرانی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی ریلی اور اسلامی جمہوریہ کا جھنڈا اتارنے پر تہران میں برطانوی سفیر کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے برطانوی حکومت پر الزام لگایا کہ وہ ملک کے سفارتی مقامات کے تحفظ میں ناکام رہی اور مظاہروں کے بارے میں مداخلت پسند بیانات دے رہی ہے۔ ہفتے کو لندن میں مظاہرے میں شریک ایک شخص نے سفارت خانے کی بالکنی پر چڑھ کر ایران کا پرچم اتار کر اپوزیشن کا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ لندن پولیس نے اس واقعے پر 2 افراد کو گرفتار کیا ہے اور اب تجاوزات کے الزام میں ایک اور شخص کو تلاش کر رہی ہے۔ ایک اور ریلی میں کنگزنگٹن میں مظاہرین نے ایرانی قونصل خانے کے سامنے ایران مخالف نعرے لگائے اور عمارت پر اشیاء پھینکی۔ انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کو ایک بار پھر عالمی سطح پر شرمندگی کا سامنا۔ ISRO کا مشن PSLV-62 لانچنگ کے تیسرے مرحلے میں ناکام ہو گیا۔ بھارتی اخبار نے بتایا، مشن ناکام ہونے سے 16 سیٹلائٹس خلا میں ضائع ہو گئیں۔ ناکامی محض ایک حادثہ نہیں، بھارتی خلائی پروگرام میں کمزوریوں کا تسلسل ہے۔ خلائی مشنز میں بار بار ناکامی نے بھارت کی اسٹریٹجک ٹیکنالوجی پر سوالات اٹھا دیے۔ ناکام راکٹ میں استعمال ٹیکنالوجی بھارت کی اگنی میزائل پروگرام پر خدشات کو جنم دیتی ہے۔ خبر یہ کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ تفصیل کیا ہے، اظہر فاروق سے جان لیتے ہیں۔ اظہر، آگاہ کیجیے۔ اظہر، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے تو اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق جو شیڈیول جاری ہوا اس کی تفصیل بتائیے۔ جی، اسپیکر قومی اسمبلی نے آج قومی اسمبلی کا جب اجلاس شروع ہوا تو اپوزیشن لیڈر کے تقرر کے حوالے سے ایوان کو آگاہ کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ چونکہ پہلے یہ معاملہ عدالت میں تھا، اس لیے اب ودرا ہو گیا وہاں سے عدالت سے، اس لیے اب وہ اپوزیشن لیڈر کے اپوائنٹمنٹ کے لیے اپنا لحمل جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے باضابطہ طور پر اسپیکر نے آگاہ کیا ایوان کو کہ کل تک اس حوالے سے نامزدگی کی درخواستیں جو ہیں وہ ان کے دفتر میں جمع کرائی جائیں سیکریٹریٹ میں، جس پر پروسیس کا باضابطہ طور پر آغاز ہوگا، اور اگلے دن جو ہے اس حوالے سے حتمی طور پر وہ کاؤنٹنگ کریں گے اور اس کے بعد دستخطوں کی تصدیق ہوگی، جس کے بعد قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا باضابطہ طور پر تقرر جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے اپوزیشن کی طرف سے ان پر جو شکوک و شبہات ظاہر کی جا رہے تھے وہ قطعاً درست نہیں تھے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں اس کو خوش اسلوبی سے حل کیا جائے، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے خطوط بھی لکھے تھے، لیکن کیونکہ معاملہ یہ عدالت میں تھا اس وجہ سے اپوزیشن لیڈر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس میں تاخیر ہوئی ہے۔ اچھا، اظہر، آج کے اس اجلاس میں پیپلز پارٹی نے بھی آرڈیننس کے اجرا پر احتجاج کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے وہ بھی آگاہ کیجیے۔ جی، پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر نے آج پوائنٹ آف آرڈر پر یہ بات کی کہ صدر مملکت کی منظوری کے بغیر کچھ آرڈیننس جاری ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق آرڈیننس کا اجرا صدر کے دستخطوں کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن حکومت نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق یہ آرڈیننس جاری کرا رہی ہے، جو کہ قانون کے بالکل منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حکومت کی اتحادی جماعت ہیں، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی کو بھی اعتماد میں نہیں دیا گیا۔ اس موقع پر سید نوید قمر نے پیپلز پارٹی کی طرف سے واک آؤٹ کا اندیا دیا اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی ایوان سے باہر چلی گئی، جبکہ پیپلز پارٹی کے حسین طارق جو ہیں انہوں نے آ کر کورم کی نشاندہی کی۔ کیونکہ کورم مکمل نہیں تھا اس لیے وقفہ کیا 15 منٹ کا اسپیکر قومی اسمبلی نے کورم نامکمل ہونے کی بنا پر۔ ابھی بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کے جو وزراء ہیں ان کے مذاکرات جاری ہیں تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے، لیکن ابھی تک مسئلہ حل نہیں ہوا اور بدستور قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ التوا کا شکار ہے۔
ٹھیک ہے، قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی نے آرڈیننس کے اجرا پر احتجاج کیا ہے۔ سید نوید قمر نے فلور آف دا ہاؤس پر کہا کہ صدر کی منظوری کے بغیر آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی ایسی قانون سازی کی مخالفت کرتی ہے اور پیپلز پارٹی نے یوں ایوان سے واک آؤٹ کر دیا، اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ سر کوئی ایسی بات نہیں ہے سر، ایک میں وضاحت کرتا ہوں۔ نوید آپ کھڑے ہو کے سن لیجئے۔ ایک وضاحت سر، میں لیٹ می ایکسپلین سر دا میکنزم۔ خبر آپ کو دیں کراچی سے، جہاں پر سائٹ سپر ہائی وے تھانے کی حدود میں فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فائر بریگیڈ کی 9 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ بات کریں گے آصف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آصف، کون سی فیکٹری ہے اور کیسے لگی یہ آگ؟ جی بالکل، یہ پیمپر بنانے کی فیکٹری ہے اور اس کے اندر آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی۔ یہ سائٹ سپر ہائی وے احسن آباد کا علاقہ ہے جہاں پر فیکٹری میں آگ لگی۔ یہ فیکٹری کے اوپر کی جو فلور ہے اس میں یہ آگ لگی تھی، جس کے بعد فائر بریگیڈ عملے کو یہاں پر طلب کیا گیا۔ ابتدا میں ایک فائر بریگیڈ کی گاڑی یہاں پر پہنچی تھی، لیکن کیونکہ آگ زیادہ تھی تو دیگر فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کو بھی یہاں پر طلب کیا گیا۔ مجموعی طور پر اس وقت 9 فائر بریگیڈ کی گاڑیاں ہیں جو موقع پر موجود ہیں۔ اسنارکل کو بھی یہاں پر طلب کیا گیا ہے۔ اسنارکل کی مدد سے بھی آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس وقت میری چیف فائر آفیسر جو ہمایوں ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ آگ کی جو شدت ہے اس میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے۔ ممکن ہے کہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں اس آگ پر مکمل طور پر قابو پا لیا جائے گا۔ اس آگ میں کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ جس وقت یہ آگ لگی تھی چھٹی کا وقت تھا تو جو ملازمین تھے وہ فیکٹری سے نکل گئے تھے اور آگ لگنے کی جو وجوہات ہیں وہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی، لیکن جلد ہی اس آگ پر قابو پا لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا آصف۔ سندھ کے عوام کا شکریہ۔ سندھیوں نے کراچی میں تمام پاکستانیوں کو جگہ دی۔ دوسری طرف سندھ حکومت نے مہمانوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں وہ احتجاجی سیاست کے چیمپئن ہیں۔ آئین سے کھلواڑ میں پورے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے پیغام آیا کہ ملاقات نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے مزار قائد پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی۔ عوام ہے، جس طرح ہمیں ویلکم کیا، جس طرح کی ہماری مہمان نوازی کی، سندھیوں کا دل بہت بڑا ہے اور وہ مہمانوں کو ہمیشہ عزت دیتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سندھ کی حکومت نے آپ کے مہمانوں کے ساتھ جس طرح کیا، ہر سندھی اس کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرے گا۔ تو آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، پورے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ بتا دوں کہ احتجاجی سیاست کا میں چیمپئن ہوں الحمدللہ۔ تمام راستے ہمارے ساتھ بند ہو جاتے ہیں اور ہمیں تیوہار سے لگایا جاتا ہے، تو ایک ہی آپشن پہ رہتا ہے اور وہ احتجاج کا ہے۔ اس کی اجازت بھی آئین اور قانون ہمیں دیتے ہیں۔ آپ لوگ کھڑے ہوں، جو آئین کی پامالی ہو رہی ہے، جو آئین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہم نے قلم اٹھانا ہے، ہم نے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ آئین اور قانون کے لیے آخری دم تک لڑیں گے، پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کراچی کی گلیوں میں آزادی کی لگن کا عزم ہے، کوئی راستہ نہیں روک سکتا، آزادی لے کر رہیں گے۔ آئین کی بات کرتے ہیں، ہم قانون کی بات کرتے ہیں، رائٹ ٹو فری موومنٹ، دھرتی پہ ہم کہیں بھی چل کے جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کوئی دفعہ 144 ہمارے راستے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے ایک زندہ قانون کو بحال کرنا ہے جس میں احترام آدمیت بحال ہو۔ ہم نے کراچی میں پچھلے جو 3 دن منظر دیکھا، گلیوں میں، سڑکوں پہ، میدانوں میں، ہم شور ہو گئے، ہم حیدرآباد گئے، ہمیں دھکیل دیا گیا بیابانوں میں، موٹر وے کو بند کر دیا گیا۔ ہم جہاں بھی گئے ہم نے دیکھا آزادی کی لگن جوان ہے، آزادی کی لگن پر عزم ہے، ہم آزادی لے کر رہیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں سندھ حکومت کا رویہ آخری دن ٹھیک نہیں تھا۔ پیپلز پارٹی یا کسی کے ساتھ کوئی فکس میچ نہیں، بانی کے نمائندے کی حیثیت سے چیئرمین کی سیٹ پر ہوں۔ صاحب کا کسی کے ساتھ کوئی فیکس میچ نہیں ہے، لیکن ہم جا رہے تھے، انہوں نے ویلکم کیا تھا اور میں نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ فائنلی انہوں نے ہماری آواز کو سنا، پبلک کو سنا، کراچی کی عوام کا سنا، اور ایک جمہوری سوچ ہے۔ آخری دن ان کا رویہ ٹھیک نہیں رہا۔ دیکھو وزیر اعلیٰ وہاں سے آ رہے ہیں، آپ نے ان کو اس طرح راستے میں روکا، پھر آپ نے لوگوں کو روکا، پھر آپ نے وہاں جگہ بھی نہیں دی۔ خان صاحب ہی سب کچھ ہے، لیکن میں خان صاحب کے نمائندے کی حیثیت سے چیئرمین کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے، یہ دہشت گردی تو سب کے لیے کنسرن ہے، اور وہ جہاں بھی ہے ہم نے ان کے ہمیشہ سے مذمت کی۔ تحریک انصاف نے باغ جناح میں جلسہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ لوگ کم تھے۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کہتی ہیں ہم نے انہیں یہ سہولت دی، ریاست مخالف نعرے لگیں گے تو حکومت تو حرکت میں آئے گی۔ نئے صوبوں سے متعلق عبدالعلیم خان کے بیان پر کہا سندھ ایک ہے اور ایک ہی رہے گا۔
خیال ہے کہ انہوں نے جنا گراؤنڈ میں جلسہ اس لیے نہیں کیا کہ اتنی بڑی تعداد ان کے پاس موجود نہیں تھے جس سے جنا گراؤنڈ بھرا جاتا، اسی لیے انہوں نے پولیس والوں پر، میڈیا کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ سندھ حکومت نے ان کو NOC دی تھی، فیڈرل گورنمنٹ سے بات چیت کر فیسیلیٹ کرایا، لیکن آپ ریاست کے خلاف نعرے بازی کریں گے تو میرا خیال سے کہ کوئی بھی حکومت ایکشن میں آئے گی۔ جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے، جہاں سے آپ کو ایک سیٹ ہے شاید نیشنل اسمبلی کی علیم خان صاحب کی، اس صوبے کی صوبائی اسمبلی سے تو قرارداد منظور کرائیں، وہاں پہلے صوبہ بنائیں۔ سندھ ایک ہے اور ایک ہی صوبہ رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات اختیار ولی کا کہنا ہے PTI حکومت کرپشن کو جرم نہیں سمجھتی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے کرپشن کی آوازیں آتی ہیں۔ بدقسمتی سے خیبر پختونخوا پاکستان کا وہ صوبہ ہے جہاں پر حکومت برائے نام ہے، بد انتظامی اپنے عروج پر ہے، جہاں پر گورننس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کرپشن کو ان کے حکمران کرپشن سمجھتے نہیں، جرم تو ہو رہے ہیں لیکن اس کو جرم سمجھتے نہیں۔ جھوٹ اور ایسا جھوٹ کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے غلط کاموں کو اچھا بنا کے پیش کرتے، ایسے لوگ اقتدار پر قابض ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا میں، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے، آج وہ ارب پتی بن گئے۔ صوبے کی اسمبلی ہائی کرپشن اور ہائی کرپشن کے نعرے لگا رہی ہے۔ ادھر ہم ادھر تم کا بھی نعرہ لگا تھا، آج بولا جا رہا ہے ہمارا آئین اور ہمارا پاکستان۔ یہ سب کیا ہے؟ سہیل آفریدی کیا کوئی نئی سازش پلان کر رہے ہیں؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں PTI میں مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، یہ دہشت گردی اور فساد سے نہیں ہٹ سکتے۔ اللہ معافی دے، میں وہ بات سوچنا اور جو میرے دماغ میں آ رہی ہے میں کہنا نہیں چاہتی۔ ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگا تھا، اس کے کانسیکوینسز پاکستان نے بھگتے اور آج بھی ہم اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تمہارا آئین، تمہارا پاکستان، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی نئی سازش پلان ہو رہی ہے، خود اس کی انٹرپریٹیشن کر دیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ آج میں نے دیکھا CMKP کے مزار قائد پہ بھی گئے، مجھے امید ہے کہ انہوں نے جا کر معافی ضرور مانگی ہوگی جو جناح ہاؤس کو آگ لگائی تھی۔ مجھے امید ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے تھوڑی سی شرم اور اس ملک کے ساتھ ایک محبت کا احساس اس کا ہونا ضروری ہے۔ سخت سردی کے دوران کراچی میں گیس کا سنگین بحران، ضلع شرقی سمیت متعدد علاقوں میں گیس پریشر انتہائی کم ہو گیا ہے، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رافع حسین مزید بتا رہے ہیں۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی شہر بھر میں مختلف علاقوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ بڑھ چکی ہے۔ میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں جمشید کوارٹر سے۔ سلنڈر بھروا رہے ہم، گیس نہیں آتی ہے، نہ صبح ہوتی ہے نہ رات کو ہوتی ہے، شام میں بھی نہیں، ابھی بھی چلی گئی ہے، آ نہیں رہی ہے۔ زیادہ تر ہمارا ہوٹل سے ہی آ رہا ہے کھانا، صبح کا ناشتہ تو ہمارا ریگولر باہر سے ہی آ رہا ہے۔ گیس نہیں ہے، 20-20 ہزار 25-25 ہزار بل بھرا ہے ہم نے، کلیئر ہے بل پورے محلے کے، لیکن گیس نہیں آ رہی ہے۔ تو ہمیں ایسا نہ کرنے پہ اکسائیں کہ ہم روڈ پر آ جائیں، ہاتھ ہمارے پھٹ رہے ہیں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ گیس کو پراپر طریقے سے فراہم کیا جائے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ سڑکوں پر احتجاج کیا جائے اپنے حقوق کے لیے۔ لیکن شہری اس حوالے سے بہت پریشان ہے اور سب کا یہی مطالبہ ہے کہ سوئی سردن گیس لمیٹڈ اور جو حکومت سندھ ہے وہ اس حوالے سے فوری طور پر اقدامات کریں، اور خاص طور پر جو منتخب اراکین اسمبلی ہیں یا جو بلدیاتی نمائندے ہیں وہ بھی داد رسی کریں اور گیس کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ جی، گیس کی فراہمی سے لوگ پریشان ہیں اور کراچی میں گیس کے بدترین بحران کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے۔ جھل مگسی گیس فیلڈ سمیت 2 گیس فیلڈ بند ہونے سے گیس فراہمی میں قلت کا سامنا ہے۔ بتائیں کہ انجم وہاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بتائیے انجم۔ جی، اس وقت شہر کی صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے۔ شہر کے مختلف علاقے، شہر کراچی کا کسی بھی علاقے کا نام لیا جائے تو وہاں پہ گیس کی پریشر میں کمی اور گیس کی بندش کا سامنا ہے۔ نارتھ مبارک، لیاری، نیو کراچی کے علاقے ہیں، نارتھ گلستان جوہر، گلشن اقبال، لانڈی، کورنگی، ملی، گلشن عزیز، گڈاف، کاٹور کے علاقے شامل ہیں، جہاں پر دوپہر 3 بجے اچانک گیس کی فراہمی بند ہو گئی تو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ گیس پریشر انتہائی کم ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے گھریلو سطح پر بھی خواتین کو پکوان پکانے میں مشکلات کا سامنا رہا، کمرشل میں ہوٹل مالکان کو مشکل کا سامنا رہا۔ انڈسٹریل ایریا کو بھی دیکھا جائے تو لانڈی، کورنگی سائٹ اور نیو کراچی فیڈرل ایریا کے انڈسٹریل ایریا میں بھی جو گیس یونٹ چلتے ہیں ان کا بھی پروڈکشن متاثر ہوئی ہے، اور صنعت کاروں نے بھی شکایت کیا کہ ان کی پروڈکشن متاثر ہونے سے کام بری طرح ان کا ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ تو یہ صورتحال کہ شہر میں اب گیس کی فراہمی
بیشتر علاقوں میں جو ہے تاحال بحالی ہو چکی ہے. تاہم 3 گیس کا موقف ہے کہ 2 گیس فیلڈ بند ہوئی تھی, 45 MMCFD گیس کم ہوئی تھی, جس کی وجہ سے پریشر کم ہو گیا. اور انتہائی سرد علاقے جیسے بلوچستان کے وہاں پہ لائن پیک بہتر بنانے کے لیے جہاں پہ گیس پریشر کم ہوا تھا اور وہاں پہ بڑھایا گیا تھا, جس کی وجہ سے شہر میں یہ تعطل آیا تھا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے اور بعض علاقوں میں گیس کی فراہمی شروع ہو گئی ہے, لیکن دوسری جانب دیکھا جائے تو رات 10 بجے پھر گیس بند کر دی جائے گی اور صبح وہ گیس تقریباً 7 بجے بحال کی جاتی ہے. تو آج شہر میں مجموعی طور پہ 6-7 گھنٹے ایسے گزر چکے ہیں کہ شہریوں کو گیس کی فراہمی میں مشکلات کا سامنا رہا, گیس کی پریشر میں کمی کا سامنا رہا, اور یہ صورتحال تو کے سامنے دیا ہے کہ گیس پریشر انتہائی سرد علاقوں میں بڑھانے سے کراچی میں یہ مشکلات سامنے آئی. شکریہ انجم. کراچی کے علاقے گارڈن سے مکی مسجد جانے والی مرکزی سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. میٹھے پانی کی لائن پھٹنے سے سڑک مکمل طور پر زیر آب آ گئی ہے. روحا فاطمہ مزید بتا رہی ہیں. یہ مناظر ہیں کراچی کے مصروف علاقے گارڈن سے مکی مسجد جانے والی سڑک کی, جہاں گزشتہ 3 روز سے صاف پانی کی لائن پھٹنے سے سڑک تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے. پینے کے لیے گھر میں صاف پانی ہے نہیں اور یہاں پر یہ پانی اس طرح سے ضائع ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے یہ بہت ڈیفیکلٹیز فیس ہو رہی ہیں یہاں کے رہائشی کو. ہم لوگ آفس جا رہے ہیں تو ہمارے کپڑوں کا پھر کیا حال ہوگا, کوئی پریشان حال نہیں. پانی میں ڈوبی ہوئی سڑک سے گزرنے والے شہریوں کا کہنا ہے کہ پانی جمع ہونے سے روزمرہ کی معمولات زندگی متاثر ہو گئے ہیں. پریشانی تو ہوتی ہے, روز کا آنا جانا ہے ہمارا, آتے بھی یہیں سے جاتے بھی یہیں سے. 10 منٹ کا راستہ جو ہے نا آدھا گھنٹے میں گزر رہے ہیں. مسجد میں آنے والی نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بہت زیادہ مشکلات ہیں ہمیں, کیونکہ نماز کے لیے آنا پڑتا ہے, بڑی مشکل ہو رہی ہے. یہ 2-3 دنوں سے ایسے ہے, پانی کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. علاقہ مکینوں کے مطابق متعلقہ محکمے کی غفلت کے باعث یہ مسئلہ گزشتہ کئی روز سے برقرار ہے, تاہم محکمے کی جانب سے مرمت کا کوئی کام شروع نہیں ہو سکا. جس پانی کے لیے یہ شہر بوند بوند کو ترس رہا ہے وہ پانی یوں ضیاع ہو رہا ہے. گارڈن کے علاقہ مکین شدید پریشان ہیں, کہتے ہیں کہ پانی کی لائن کی مرمت جلد از جلد کروائی جائے. کیمرامین محمد ذیشان کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز کراچی. سندھ میں چھوٹی صنعتوں کو 1 کروڑ روپے تک کے غیر ضمانتی قرضے فراہم کیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں 5% فکسڈ مارک اپ ہے, بقیہ سود سندھ حکومت برداشت کرے گی. وزیر اعظم کے معاون خصوصی صنعت اور پیداوار ہارون اختر سے ملاقات میں کہا پیپلز انفارمیشن ٹیکنالوجی پروگرام کے تحت 48,000 سے زائد نوجوانوں کو مفت IT تربیت دی جا رہی ہے. سندھ انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ فنڈ کے ذریعے صوبے میں 30 ارب روپے کے نجی سرمایہ کاری کی گئی. وفاق اور صوبائی حکومت نے چھوٹی صنعتوں کی ترقی کے لیے کوآرڈینیشن کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. کراچی کے علاقے کورنگی میں نجی کمپنی کے ملازمین کو پک اینڈ ڈراپ دینے والی بس کی ٹکر سے نجی اسکول کی پرنسپل جان بحق, شوہر اور 8 سالہ بچہ زخمی ہو گیا. نذیر شاہ کی رپورٹ دیکھیے. کورنگی نوا 4 پر 1975 ماڈل کی خستہ حال بس کی ٹکر سے خاتون پرنسپل جاں بحق, شوہر اور بیٹا زخمی ہو گئے. ٹاپ لینڈ پرائمری اسکول کورنگی کی میڈم تھیں, ایک بس والے نے ان کو ہٹ کرا ہے, جس کی زد میں آ کے ہماری سسٹر جہاں بحق ہو گئی ہیں اور بہنوئی اور ہمارا بھانجا شدید زخمی ہے. پولیس کے مطابق بس انتہائی تیز رفتاری سے آ رہی تھی, ڈرائیور حادثہ ہوتے ہی فرار ہو گیا. بس کی رفتار بھی زیادہ تھی اور بس کی حالت تو ایسی ہے کہ یہ پتہ نہیں چل کیسے رہی ہے. ریسکیو اداروں کے مطابق رواں سال صرف 12 روز میں مختلف ٹریفک حادثات کے دوران 35 افراد جاں بحق جبکہ 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. شہر قائد میں ایسے جان لیوا حادثات کی روک تھام اسی وقت ممکن ہے جب محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹریفک پولیس اپنا 100% کام مکمل کرے اور ایسی بسوں کو سڑک پر لانے سے روکا جائے. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ نذیر شاہ, ARY نیوز کراچی. DPO ڈیرہ غازی خان کے بیٹے کی ماں ہونے کا دعویٰ کرنے والی خاتون انصاف کے حصول کے لیے ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پہنچ گئی. عائشہ کا کہنا ہے کہ DPO صاحب جیسے فیملی میٹر کہہ رہے ہیں وہ کرمنل کیس ہے. مجھے اور بیٹے کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. الفت مغل مزید بتائیں گے. روز عائشہ نامی ایک خاتون نے اپنی ویڈیو وائرل کی تھی جس میں ان کا دعویٰ تھا کہ وہ DG خان کے جو DPO ہے صادق بلوچ ان کی اہلیہ ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے اور ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اس وقت وہ ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پہنچی ہے اپنی فریاد لے کر. میرا صرف مطالبہ یہ ہے کہ اگر وہ صادق صاحب کہتے ہیں کہ یہ فیملی میٹر ہے
تو پھر مجھے یہ ثابت کر کے دیں. ہمیں ریٹرن کسی پلیٹ فارم پہ لکھ کے دیا جائے کہ یہ فیملی میٹر ہے. اب آپ کرمنل میٹر کو فیملی میٹر کے اندر ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں, کور کرنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ غیر مناسب ہے. آپ کو کس نے کس طرح کی دھمکیاں دی جو آپ؟ اچھا سوری, میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس کے اندر چھرے کے ساتھ ذبح کرنے کی بات ہوئی ہے, یہ ایکچوئل میں ہوئی ہے اور میں نے ابھی پوری ریکارڈنگ نہیں لگائی. اور ساتھ بچے کو ذلیل کرنے کی باتیں ہوئی ہیں, اس کے علاوہ بہت سارے غلیظ قسم کے الفاظ یوز کیے گئے ہیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ وائس کی بھی جو ہے ٹیکنیکل رپورٹ منگوائی جائے. اگر کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ فیک ہے, اس کی ٹیکنیکل رپورٹ منگوائیں. اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں یا میرا وہ ریکارڈنگ جھوٹی ہے یا میں جھوٹی ہوں تو میرے خلاف FIR درج کریں. ان کا کہنا ہے کہ یہ فیملی میٹر نہیں ہے, کچھ ایشوز یا کچھ سوالات پر وہ بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ وہ یہاں ویمن پروٹیکشن اتھارٹی پہنچی اور انہیں اس بات کا یقین ہے کہ انہیں انصاف ملے گا. صدر مملکت کے دستخط کے بغیر آرڈیننس کے اجرا کا معاملہ ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے. تفصیل کیا ہے, نمائندہ خصوصی سنجے سادوانی بتائیں گے. جی سنجے. جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اجلاس کل دوپہر 2 بجے طلب کیا گیا ہے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اس اجلاس کی صدارت کریں گے. تمام اراکین قومی اسمبلی و سینٹ کو ہدایت کی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں شرکت کی جائے. حالانکہ کل پیپلز پارٹی کا ایک مصروف دن ہے چیئرمین کا, ان کے گھر پہ جو شادی ہے ان کی فریال تارپور کی بیٹی کی, ان کی دعوت ہے نواب شاہ میں. لیکن کیونکہ یہ معاملہ وفاقی حکومت کے ساتھ اس قدر بڑھ گیا ہے, اس قدر بغیر دستخط کے جو آرڈیننس جاری ہوا ہے پیپلز پارٹی کو اس پر ناراضگی ہے, تو لائحہ عمل طے کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کل ہی یہ اجلاس بلایا گیا ہے. کل دوپہر 2 بجے پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا. جی بہت شکریہ سنجے. لاہور کے شہری 25 سال بعد بسنت منانے کے لیے بہت پرجوش ہیں. پہلے کی طرح اندرون شہر کی چھتوں پر میلے کا سما ہوگا. سدرا قیاس کی رپورٹ. چھت پہ موجود ہوں جہاں پر 25 سال پہلے رنگ نظر آتے تھے بسنت کے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اعلان کے بعد دوبارہ سے رونق لگنے لگی ہے. دل ہوا اندرون شہر کے باسی اپنے پسندیدہ تہوار کو 25 سال بعد منانے کے لیے بےتاب ہیں. اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز تھی, یہ بسنت کے حوالے سے اتنا زیادہ مزہ آتا تھا بچپن میں. جس طرح سے عید کی تیاریاں ہوتی ہیں, شبرات کی تیاریاں ہوتی ہیں, اسی طرح لاہور کا ایک مین ایونٹ تھا بسنت. اندرون لاہور کے رہائشی عاصم کے گھر اہتمام کے ساتھ رات بھر کھانوں کی تیاری ہوتی تھی. 1985 تک جو بسنت تھی وہ رات کو سب گھروں میں گجریلا بننا, کو میٹھا بننا اور تہوار کی صورت تھی. صبح سب رشتہ داروں نے بڑی بڑی دور سے, یعنی کہ پاکستان سے باہر سے بھی نا ہمارے ریلیٹیو جو تھے, یعنی کہ میری خالہ تھی جرمن میں تھی, وہ بھی آیا کرتی تھی بسنت پہ. اندرون کے شہری اور نئی جنریشن بسنت کا جشن دھوم دھام کے ساتھ منانے کے لیے بےتاب ہے. کہتے ہیں کہ وہ جشن بہاراں کو شاندار طریقے سے منائیں گے. کیمرہ مین اظہر بشیر کے ساتھ سدرا غیاث, ARY نیوز لاہور. نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے ARY نیوز.